محترم استاذہ، معزز خواتین اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ٹھیک 1 سال کے بعد ہمارے 1 سالہ لڑکیوں کے کورس کا تکمیل قرآن ہے۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے اس کو مکمل کیا۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ یہ 1 سالہ کورس پہلے اسلام آباد میں ہوا کرتا تھا، پھر ہم نے اس کو پہلی مرتبہ اس دفعہ کراچی میں ایکسپیرینس کیا اور آپ لوگوں کے لیے شروع کیا۔ الحمدللہ ہمارا یہ تجربہ بہت کامیاب رہا۔ لڑکیوں نے اس میں اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس کورس کو شروع کرنے کا مقصد نوجوانوں میں دین کی آگہی کو بڑھانا تھا اور ان کو دین کی صحیح سمجھ دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے کہ ہم ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما سکیں۔ اس کورس کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نوجوان نسل اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی سے منور کرے اور اپنے اطراف کے ماحول کو بھی اس سے منور کرے، کیونکہ نوجوانی میں جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ نہایت جذبے کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ استقامت بھی اس میں نظر آتی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے پہلے بیچ کی تکمیل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سال بھی اسی طرح سے جو لوگ اب داخلہ لے رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دن دیکھنا نصیب کرے اور ان کو استقامت دے اور ان کے وقت میں برکت دے، آمین۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نوجوان لوگوں کو جو نوجوانی میں عبادت کرتے ہیں اور نوجوانی میں اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا۔ تو میں تمام لڑکیوں سے اور سب سے گزارش کروں گی کہ ضرور اس کورس کو کریں اور اللہ کی دی ہوئی یہ کتاب اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بہت روشنی پیدا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لے لے۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین سے جوڑ دے، اس قرآن سے جوڑ دے، اور جنہوں نے اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر لیا ہے وہ چراغ سے چراغ اسی طرح سے جلاتے رہیں اور اس دین کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلاتے رہیں۔ میں اپنی طالبات اور اپنے اسٹاف کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ ساتھ قرآن کے ساتھ کبھی بھی الگ نہ کرے اور وہ مرتے دم تک اس کے وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے پسند ہو۔ جی تابش منیر جو مڈل ایسٹ سے آئی ہیں کورس کرنے کے لیے، وہ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایکچولی دبئی سے آئی ہوں، وہاں پہ میں نے آدھا کورس کر لیا تھا 17 پارے تک، اور پھر میں یہاں پر آ گئی کہ وہاں پہ میں نے اس نیت سے جو کورس جوائن کیا تھا کہ میں ابھی تو فی الحال جوائن کر رہی ہوں، اس کے بعد میں جا کر BCS کر لوں گی۔ لیکن جب میں یہاں پر آئی تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ دنیا کی پڑھائی کیوں نہیں کر رہی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی اور میں نے اسی کورس کو جوائن کیا اور میں نے اپنا پورا سال یہاں پہ مکمل کیا۔ وہاں پہ میری علمی تربیت بہت زیادہ بھی تھی، الحمدللہ یہاں پر میری اللہ تعالیٰ نے عملی تربیت بہت زیادہ کی ہے، اور میں سب لوگوں کو اس کی سجیشن ضرور دوں گی کہ اپنی اس ٹین ایج کی عمر میں وہ لوگ ضرور اس کورس کو کریں، کیونکہ اسی میں ہماری صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں سعدیہ نور، یہ ماشاءاللہ سے MBA کی طالبہ ہیں اور انہوں نے اپنی یہ دنیاوی تعلیم میں تھوڑا سا گیپ کر کے یہ کورس ہمارے ساتھ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے بھی آسانی پیدا کرے اور یہ اپنا MBA بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کورس اناؤنس ہوا تب میرا MBA چل رہا تھا اور حج پہ جانے کی ارادے کی وجہ سے میں 1 سیمسٹر آف لینے کا پلان کر رہی تھی، تو مین ٹائم میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک فری ہوں تو لیٹس جوائن دس کورس۔ اس وقت اتنا زیادہ ارادہ نہیں تھا کہ کمپلیٹ ہوگا یا کچھ، بس سوچا تھا جب تک ہوتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ پھر کسی ایوننگ کلاسز میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ لیکن الحمدللہ پھر کمپلیٹ ہوا اور الحمدللہ یہ میری زندگی کا بہت بہترین فیصلہ ثابت ہوا۔
دنیاوی طور پہ میں ہمیشہ ایجوکیشن میں ہی مصروف رہی تھی، اے لیولز، بی بی آنرز، پھر اس کے بعد ایم بی اے، لیکن کبھی بھی ایز این سیٹسفیکشن کا کوئی وہ نہیں ہوا، بس ڈگریز کے لیے پڑھ رہے تھے. ایک تھا کہ سارا سرکل ایسا تھا جس میں سب لوگ پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی پڑھنا ہے، کوئی اچیومنٹ کا احساس کبھی نہیں ہوا. تو جب یہاں پہ کیا تو الحمدللہ اٹ واز سچ اے سیٹسفائنگ، فلفلنگ، اٹ واز سچ اے رچ ایکسپیرئنس کہ ایز این ہر چیز چینج ہو گئی. اس وقت جتنے بھی کورسز ہم لوگ بی بی ایم بی اے میں پڑھتے تھے، ایک سیمسٹر میں کورسز کرتے تھے، نیکسٹ سیمسٹر ہاف آف دا کورسز بھول جاتے تھے، کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں تھی ہمارے کورسز کی. لیکن جب الحمدللہ یہاں پر پڑھا تو قرآن کا ایک ایک ورڈ ہماری لائف سے بہت زیادہ ریلیٹڈ تھا. اس کے علاوہ آئی ووڈ لائک ٹو سے ون تھنگ کہ اگر ہم کسی انسان کی ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی دیکھیں which is 60 years but let's take it even 50 years تو ایک انسان اپنی زندگی میں 18,250 دن رہتا ہے، that is 18,250 days. تو آپ سوچیں کہ اس میں سے ہم صرف 300 دن بھی اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کے لیے نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کورس بکس پڑھتے ہیں، ناولس پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، کیا کچھ نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں کریں گے کہ تمہیں میں نے آنکھیں دی، پڑھنے کی صلاحیت دی، تم نے سب کچھ پڑھا، نہیں پڑھا تو بس میری ایک کتاب کو نہیں پڑھا. اس کورس کو کرنے سے پہلے مجھے اتنا مشکل لگتا تھا میوزک کو چھوڑنا، مجھے لگتا تھا کہ حجاب تو میں کبھی کر ہی نہیں سکتی. لیکن الحمدللہ جب قرآن پڑھا تو احساس ہوا کہ یہ احکامات اللہ نے ہماری محبت میں دیے ہیں. کوئی ہم سے محبت کرتا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں بالکل صحیح بات بتائے گا. تو ہم سے سب سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پہلے یہ بہت زیادہ خیال تھا کہ اگر اس طرف آگے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، فرینڈس چھوٹ جائیں گی، کچھ نہیں کر سکیں گے، بس ٹھیک ہے ایک ٹیگ لگ جائے گا کہ یہ دیندار لوگ ہیں تو بس پھر تو ایک مائی بیوی بن کے بیٹھنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایکچولی دین ہمیں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے. ہم دنیا کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں دین کو سیکھنے کے بعد. آپ یوں سمجھ لیں اٹ از جسٹ اے مینول وچ گیوز اس دا رائٹ انسٹرکشنز ٹو ہینڈل اوور لائفز. اس کے علاوہ بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ میری والدہ کا، کیونکہ انہوں نے اتنی تڑپ تھی کہ میں یہ کورس کروں. اللہ ان کو اتنی جزائے خیر دے، انہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی اور مجھے اس طرف مائل کیا. آفٹر اللہ اٹس آل ہر. آئی مین آئی کانٹ سے، میرے پاس الفاظ نہیں اپنی والدہ کا کیسے شکریہ ادا کروں. اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اس طرف نہ آتی. اس کے بعد میری تمام اساتذہ کا، سب سے پہلے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، اس کے بعد یہاں پہ شگفتہ باجی اور تمام گروپ ٹیچرز کا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں تزکیہ حاصل کروں. اللہ ان سب کو جزا دے. اینڈ دس ڈیسیژن واز دا پرفیکٹ ڈیسیژن وچ اللہ میڈ فار می. اللہ سب کو جزائے خیر دے، ہم سب کو باعمل بنائے. اور آپ سب لوگ پلیز ضرور اس طرف آئیں، کیونکہ صرف ایک کتاب ہے اور صرف 300 دن ہے، اور اس کے بعد اٹ ول چینج یور لائف انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے راحت بی بی آ رہی ہیں. راحت بی بی جو ہے وہ کشمیر سے آئی ہیں. ان کو آپ دیکھیے کہ آپ اتنا دور کا فاصلہ طے کر کے اس دین کی تعلیم کے لیے تشریف لائی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ قبول فرمائے، اور جس طرح انہوں نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی علم کی روشنی کو بھی دور دور تک پھیلا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے. مجھے یہاں کا سربت باجی نے بتایا تھا، جو کہ یہاں سے کورس کر چکی ہیں. لیکن اس کے بعد میں اپنے والدین کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی اجازت دے دی. اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ مشکور شگفتہ باجی کی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا. اور اس کے بعد باقی تمام بااخلاق اساتذہ سے وہ سب کچھ سیکھا جو میں نے نہ اپنے گھر میں سیکھا، نہ اسکول میں سیکھا، اور نہ میں کہیں سے بھی نہیں سیکھ سکتی تھی. اگر یہاں کی زندگی کو پہلے کی زندگی سے جائزہ لیا جائے تو پہلے کی زندگی بالکل اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. وہ زندگی کچھ بھی نہ تھی. جو کچھ یہاں سے سیکھا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اسے آگے دوسروں تک پہنچاؤں. یہاں آنے میں بہت سی مشکلات آتی رہی، بہت سے حادثات آئے، لیکن اس دوران سب سے بڑا پیش آنے والا حادثہ جو تھا وہ کشمیر میں زلزلے کا آنا تھا. اس دوران میں یہاں استقامت سے جمی رہی، اور اس کے بعد میرے دل میں قرآن کی محبت اور مزید بڑھ گئی. میں نے یہ جان لیا کہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور جو ساتھ جانے والی چیز ہے وہ انسان کا عمل ہے اور وہ قرآن ہے. میری تمام والدین سے، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کی بچیاں اور جن کے رشتہ داروں کو الہدا کے بارے میں پتہ نہیں ہے، پلیز انہیں بتائیے، وہ اس طرف آئیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کریں. یہ جنتوں کا راستہ ہے. یہاں سے وہ نعمت ملتی ہے
جس کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے یہاں سے جانے کا تو بہت دکھ ہو رہا ہے، لیکن میں نے قرآن پاک پڑھ لیا الحمدللہ، میں اس پہ اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن میرا مقصد قرآن پاک کی تعلیم کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کشمیر جا کر تمام لوگوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤں اور ان کے دل میں قرآن کی اور دین کی محبت ڈالوں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو صحت دے اور انہیں استقامت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میمونہ منیر آپ کے سامنے آتی ہیں۔ یہ یہاں آنے سے پہلے ماشاءاللہ سے لیکچرار تھی اور انہوں نے اپنی جاب چھوڑ کے یہ کورس کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے جب ماسٹرز کیا تو میرے سب دوستوں نے جب جاب شروع کی تو میں نے بھی ارادہ کیا، جبکہ میرا ارادہ پہلے آلودہ جوائن کرنے کا تھا، لیکن جب سب دوست نے جاب کرنے لگی تو میں نے بھی سوچا چلو جاب کرنی چاہیے، تو فوراً سے مجھے جاب بھی مل گئی، سیلری بھی اچھی تھی تو مجھے انکار نہیں ہو سکا۔ اسی دوران یہاں پہ ایڈمیشن شروع ہوئے تو میں نے یہاں پہ آئی تو اب مجھے اور زیادہ مشکلات ہوئیں۔ گھر والے کہنے لگے مت جاب چھوڑو، دوپہر کی شفٹ میں لے لو، اور کالج والے کہنے لگے مت چھوڑو، کچھ اور سوچ لو، زندگی پڑی ہے ابھی، لوگ یہ کام تو بڑھاپے میں کرتے ہیں۔ خیر میں نے ان تمام مشکلات کو ایک طرف رکھا اور شروع کر دیا۔ میرے اندر اور مزید تڑپ پیدا ہو گئی کہ وہ میری دوستی تو سب کچھ جمع کر رہی، میں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ایسا ایسا جب سورہ بقرہ کی امت وسط کا کردار آیا تو مجھے لگا کہ ابھی مجھے اور کچھ حاصل کرنا ہے۔ پھر جب سورہ یونس آیت نمبر 58 میں جب ہم سے خطاب کر کے کہا دیکھو دنیا والے تو مالا دولت جمع کر رہے اور تم قرآن کی وہ دولت جمع کر رہے جو کوئی بھی جمع نہیں کر رہے، اس کے بعد میرے دل میں ایک ایسا استقامت آئی میرے پاؤں میں، اور اس کے علاوہ میں سوچی نہیں اب مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اسی دوران میری منگنی جو ہوئی میرے گاؤں میں ہوئی، اور جہاں پہ میری خالہ کی پہلے سے منگنی ہو چکی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اب مجھے وسط کا کام میں نے انجام دینا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میری خالہ وہاں پنجاب گئی تو دیکھا وہاں جا کر کہ وہاں کے تو کچے مکانات ہیں، پانی بھی صاف نہیں ہے، گیس بھی نہیں، تمام سہولتیں جو شہروں میں ہوتی ہیں وہاں نہیں ہے۔ تو آنٹی آ کے منع کیا میرے گھر والوں کو کہ نہیں میمونہ کی وہاں مت کریں، وہاں نہیں رہ سکتی۔ آنٹی نے وہاں سے آنے کے بعد اپنی انگیجمنٹ توڑ دی، لیکن میری منگنی کی وجہ یہی تھی کہ میں وہاں پہ دین کا پیغام پہنچاؤں۔ اب وہاں پر سڑکیں بن چکی ہیں الحمدللہ، وہاں پہ گیس بھی آنے والی ہے، پکے مکانات ہو چکے ہیں، پانی بھی صاف ہے وہاں پر۔ کہتے ہیں کہ اگر جذبہ خالص ہو اور خلوص اپنے ہو تو وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں جو ہمیں دنیا میں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام بھروسہ ہمیں قرآن پڑھنے سے آتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن حاصل کریں، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ السلام علیکم۔ روبینہ قریشی ہماری ایک ایسی پیاری طالبہ ہیں جنہوں نے اس کورس کو ایز اے چیلنج قبول کیا، چونکہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم تھوڑی کم تھی، لکھنے میں دشواری تھی، لیکن چونکہ ان کی لگن بہت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور آج وہ کامیاب یہاں سے جا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب میں آئی تھی یہاں پڑھنے کے لیے تو میری تعلیم بھی بہت کم تھی، یہ کہ یہاں پر میٹرک تک لینا چاہتے تھے، پھر کوشش کی گئی تو پھر ٹیچر نے داخلہ دے دیا تھا۔ جب شروع میں پڑھائی اتنی سخت تھی تو ایسا لگتا کہ میں نہیں پڑھ سکوں گی، چھوڑ دوں گی، لیکن ٹیچر کی محنت سے اور ساتھیوں کی اور قرآن تھوڑا سا ہم پڑھنے سے پھر وہ ہوا کہ میں پڑھ سکتی ہوں۔ پھر محنت کی اور ٹیچر نے بھی بہت محنت کی، پھر اس طرح کے آگے بڑھتی گئی، اور اب اتنا لکھنا آ گیا ہے کہ لکھ سکتے ہیں، اور یہ سوچ کر کی کہ میں آگے پہنچاؤں گی اپنے گاؤں میں جو ہے نا بہت سے ہوتے، اس لیے محنت کر کے یہ سوچا کہ آگے پہنچانا ہے، اور یہ کہ سوچ کر محنت کرتی گئی اور یہاں تک کہ آج ختم بھی ہو گیا۔ اور یہ کہ پہلے میں سوچتی کہ کچھ زندگی کا کام کرنا، دنیا کو کہ کام کروں گی سیکھوں گی، لیکن آج یہ سوچ ہے کہ آگے پہنچانا ہے، اور امی کی بہت ساری دعائیں تھیں، ان کی کوشش تھی کہ میں یہ کورس کروں، اور یہ ان کی تمنا تھی کہ پوری ہو جائے۔ السلام علیکم۔ امت المصور انہوں نے ہمارے ساتھ 15ویں پارے سے جوائن کیا، الحمدللہ بہت محنت سے، بہت توجہ سے، بہت جلدی کور کر لیا، اور دوسرے ساتھیوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی مثال ان تمام لڑکیوں کو دینا چاہوں گی جن کو یہ کورس کرنا ایک بہت بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا اپنا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر ہی تھا۔
میں نے اپنے رب سے اپنی زندگی میں جو مانگا، آپ یقین کریں کہ اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا الحمدللہ. مگر جب مجھے ایک کے بعد ایک کر کے نعمتیں ملتے گئیں تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ میرا اینڈ کیا ہے، میں کہاں جا کے رکوں گی. پھر جب میں کسی ایسی بوڑھی خاتون کو دیکھتی کہ جو لوگوں سے دو بول بولنے کو ترس رہی ہیں، حالانکہ ایک زمانے میں ان کی بہت شہرت ہوا کرتی تھی، اور اب جب قرآن ان کو آوازیں دیتا تھا ان کی زندگی میں، ان کو بلاتا تھا پیچھے سے، وہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھتی تھی. اور اب حال یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہر وقت قرآن رہتا ہے، کیونکہ لوگ جو ساتھ چھوڑ گئے ہیں. اور پھر یہ اپنے اس دوست سے باتیں تو خوب کرتی ہیں مگر بہت اٹک اٹک کر، کیونکہ کبھی انہوں نے اپنی جوانی میں اس کو پڑھا جو نہیں تھا، اور نہ ہی وہ جانتی ہیں کہ ان کا دوست اس سے کیا کہتا ہے، کیونکہ عربی زبان کو ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے. پھر میں یہ سوچتی کہ 15 سے 35 سال یعنی ٹوٹل صرف 20 سال، یہی ہے نا ہماری پیک کی زندگی. اس میں جتنے مزے کرنا ہے کر لو، ایک دن ہمارا بھی انجام بالکل ایسا ہی ہونا ہے. پھر کیوں نہ اس وقت جبکہ لوگ ہماری بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہماری ایک شہرت ہے ہر جگہ پہ، ہم قرآن کی بات کو اہمیت دیں، کیونکہ آخر کار تو ہمیں دوست اسی کو بنانا ہے نا. پھر دوست ایسا ہو جو پہلے بن جائے، اور جو جتنا پرانا دوست ہو اتنا ہی اچھا رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بھی انجام جب ہم آخری عمر میں اس سے باتیں کریں تو ہمیں نہ سمجھ میں آئے کہ ہم اپنے دل کی بات اس سے کیسے کریں، یا ہمیں یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہم سے اس اداسی کے ان لمحات میں ہمیں کیا تسلی بخش جواب دیتا ہے. کیونکہ ہمیں قرآن کا علم اگر صحیح سے نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت. پھر میرے کالج میں ایک ٹیچر تھی جو ویسے بہت اچھی تھی، مگر خفیہ طریقے سے وہ لڑکیوں کے ذہن اسلام کے بارے میں بہت خراب کرتی تھی، اور اس وقت میں علم کی کمی کی وجہ سے ان کی کسی بات کا صحیح سے جواب نہیں دے پاتی تھی. تو مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے سوال نہیں کرے گا کہ جب میرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تو تم کہاں تھی. ویسے تو ہر معاملے میں تم بہت بڑھ چڑھ کے بولتی ہو، مگر اس وقت کیوں تم خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی. اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے چپکے دل میں عہد کرتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے تو میں بھی قرآن کا علم حاصل کروں گی. اور میرا ارادہ یہی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں انشاءاللہ میتھس میں MSc کر کے پھر میں کسی کالج میں ہی پڑھاؤں گی، اور پھر وہاں سے لڑکیوں کے ذہن کو ٹھیک کروں گی. میں بتا نہیں سکتی کہ میں میوزک اور ٹی وی کس قدر شوق سے دیکھتی تھی، میں اپنے لفظوں میں ان کو بیان نہیں کر سکتی جو میرا جنون تھا اس وقت. لیکن جب پھر میں قرآن کی طرف آئی تو ایک ایسا مجھے مزہ ملا کہ ان چیزوں کی وہ اہمیت نہیں رہی جو میری زندگی میں پہلے ان چیزوں کی اہمیت تھی کہ اڑنا بچھونا یہی ہے. میں قرآن کے معاملے میں اس قدر کاہل ہوں کہ میں بالکل سچ بات کہتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی رمضان میں بھی 10 پارے بھی مشکل سے پڑھے ہوں گے، لیکن یہاں صرف 1 سال کے اندر ہم تقریباً 7 دفعہ ترجمے میں، 2 دفعہ تجوید، اور اس طرح کر کے تقریباً 15-16 دفعہ قرآن پڑھتے ہیں. آپ امیجن کریں 1 سال میں 15-16 دفعہ قرآن. مجھ جیسی لڑکی تو شاید زندگی میں اس کو اتنی دفعہ نہیں پڑھ پاتی جو میں نے یہاں پہ صرف 1 سال میں پڑھ لیا. ٹھیک ہے کسی حد تک مشکل ہوئی، اس وقت جاگنا پڑا، تھوڑی دیر اپنی تھکن سے بیٹھے رہنا پڑا، لیکن ہو تو گئے نا آخرکار، پڑھ تو لیے نا ہم نے. میں نے جب الہدا میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ کر لیا اس کے بعد 2 مہینے تک کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ میں یہاں پہ آنے کا مجھے اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑتا، اور خود میری کسی صورت ہمت نہیں ہوتی تھی. میرا یہ سینہ سوچ کے گھٹتا تھا کہ مجھے اتنی صبح اٹھنا پڑے گا، میں تو کبھی نہیں اٹھ سکتی اتنی صبح، اور پھر اتنی دیر بیٹھنا ہے. میں تو اس قدر چلبلی ہوں کہ 2 منٹ بیٹھتی ہوں پھر میں وہاں سے اٹھ جاتی ہوں. میں نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی کالج میں بھی پڑھائی جو ہے ٹک کرنے کی 15 منٹ سے زیادہ. اور پھر مجھے ایسا احساس بھی ہوتا تھا کہ اگر میں الہدا آ گئی تو شاید زندگی کا سب کچھ ہی میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. اس وقت میری بہن میرے بہت پیچھے پڑ جاتی تھی کہ تم الہدا چل لو، اور میں سوچتی یہ میرا پیچھا پتہ نہیں کب چھوڑیں گی، مگر وہ میرا پیچھا چھوڑتی کیسے، وہ خود بھی الہدا کی ہی تربیت یافتہ تھی. میں نے جب الہدا پہلے دن آئی اس آنے سے مجھے 15 منٹ پہلے بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ میں آج الہدا آ جاؤں گی. اور جب میں آپ ہی کے بہت اصرار پہ الہدا آ گئی، اور میں اس دن بغیر کسی تیاری کے الہدا آئی تھی، تو آپ یقین کریں کہ میں اب اپنی دوستوں سے بات کہتی ہوں کہ تم نے کبھی بارش کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. قرآن کی مثال ایک بارش کی سی ہے کہ جب یہ برسے تو جو لوگ اس کے برسنے کا مزہ لوٹ چکے ہیں وہ کسی صورت اس کو کھونا نہیں چاہتے، وہ پھر اس کو.
اور جو لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں وہ اس کا مزہ کیا جانے. اور قرآن بھی اپنے اندر ایک ایسی ہی تاثیر رکھتا ہے کہ جس کا مزہ اس کو ایک دفعہ ایک شخص پہ لگ گیا پھر وہ اس کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا. آج کل ہماری بچیوں کے ساتھ چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ وہ اردو لکھنا پڑھنا اتنا اچھا نہیں جانتی ہیں، تو اس خوف سے اس کورس میں نہیں آتی ہیں کہ ہمیں یہاں اردو لکھنا پڑے گی. تو اب جو طالبہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں انہوں نے یہ کورس انگلش میں کیا ہے، تو ان کی باتیں سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو اردو لکھنا پڑھنا اچھی طرح نہیں جانتے وہ اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم پلیز نہ رکھیں، اور یہ کورس آپ انگلش میں بھی کر سکتے ہیں. لینا نیازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I want to render thanks to Almighty Allah and my parents and my sister and all the teachers who have helped me throughout this course and made this possible for me to complete it. To Allah Ta'ala that He has chosen me to for such a big blessing of Allah Ta'ala which I didn't deserve, and especially to my mother because she was the one to provoke me to do this course, which I kept delaying. I don't want to do this course, and this course was last on my priority list. I want to do my master's before and so many other courses, and I kept delaying it. But alhamdulillah, today I'm really regretting that I should have done this course before so many years. I want to give my message to all the girls that whoever wants this course, but in the end that please do not waste your time and just do it now, because you don't know how the study will change you, and you will only realize it once you get in the study. Nothing can compensate this study, no course, no degree, no other activities can compensate. And this is so important, so natural study, and I have never felt such a sense of achievement before in my life, which I'm sensing today. That may Allah accept our prayers, our efforts, and may Allah Ta'ala increase our level of faith till the end of our lives, and may Allah give reward to my mother and my parents. Thank you so much. السلام علیکم استاذہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس کورس کی. ہم سب چاہیں گے کہ اس خوشی کے موقع پہ آپ ہم سے کچھ کہیں جی، اور ہمارے جانے والا جو یہ بیچ ہے اس کو آپ اپنی نصیحتوں سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ نعمت مبارک دی اور آپ کے استادوں کی کوشش کو قبول فرمائے، اور آپ کی محنت کو اور آپ کے والدین کی محنت کو اور اس کو جو اس راستے میں آپ کے مددگار رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرۃ ما فرطت في جنب الله وإن لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول أحسن العذاب لو أن لي فأكون من المحسنين. پہلے تو اللہ تعالیٰ اتباع کا حکم دے رہے ہیں واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت جس کو وہ خود سب سے بہترین نعمت فرماتا ہے وہ خیر مما یجمعون، وہ قرآن کی نعمت ہے. اور یہاں بھی سورۃ الزمر کی اس آیت میں آیت 55 میں احسن ما انزل الیکم من ربکم کہا گیا ہے کہ یہ چیز احسن ہے. اور احسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں افعال التفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے خوبصورت، سب سے اچھی، سب سے بہترین. تو یہ کتاب سب سے بہترین چیز ہے جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجی.
دنیا میں جو کچھ اتارا اللہ، جو کچھ بھیجا، جتنی بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پھر جو بھی علوم ہے دنیا میں، جو بھی طرح طرح کی حکمت کی باتیں ہیں، جو بھی اللہ نے بندوں کے دلوں پر اتاری ہیں، ان سب میں یہ بات سب سے بہترین بات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ انزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے سب سے بہترین بات اتاری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی باتیں، جو شعر و شاعری ہے، کہانیاں ہیں، فلسفے ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، جو انسانوں نے اپنے سالہ سال کے تجربے اور مشاہدے سے حاصل کی ہیں، ان میں سب سے بہترین چیز یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس پر ہمیں صرف سنی سنائی بات نہیں، یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اس بات کو ماننا ہوگا کہ یہ بہترین چیز ہے، اور یہ بہترین چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور اللہ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا کہ یہ نعمت آپ کو، نعمت پر آپ اللہ کی خاص شکر گزار ہو۔ اور اس شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ بارہا آپ قرآن مجید میں پڑھتے رہے شکر کی تعریف میں، کہ شکر دل سے ہوتا ہے، شکر زبان سے ہوتا ہے، اور شکر عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو دل تو آج آپ کو میں سمجھتی ہوں کس قدر خوش ہوگے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوگے، اور اسی طرح آپ کی زبانیں بھی اللہ کی حمد بیان کر رہی ہیں، اور شکر کا لفظ آپ کی زبان پر ہوگا، ہر ایک کی زبان پر۔ لیکن اصل شکر کیا ہے؟ کہ ہم اس پر اب عمل کریں، کیونکہ ہماری پہچان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صاحب قرآن کی ہونے کی حیثیت سے کب ہوگی؟ جب ہمارا اس کتاب پر عمل ہوگا۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہاں اگر ہمارا عمل اس قرآن کے مطابق ہوگا اور ہم چلتا پھرتا قرآن ہوں گے تو واقعی ہم اصحاب قرآن میں شمار ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی انہی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے عمل کر دو، اس سے پہلے کہ کوئی عذاب اچانک آ جائے۔ اور حالانکہ یہ بات ہم میں سے کسی کو بھی سمجھنا مشکل نہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اتنی بے شمار آفات اور مصیبتیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ دوسروں کے لیے ہے، تو ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے پہلے اتباع کر لو، پیروی کر لو کہ تم پر کوئی مشکل اچانک آ جائے۔ اب دیکھیے ہر روز موت کا تجربہ کرتے ہیں، ہر روز جب ہم بستر میں جاتے ہیں سونے کے لیے تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوتے وقت جو روح ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے، اور جس کی زندگی باقی ہو اس کی لوٹائی جاتی ہے، اور جس کی باقی نہ ہو اس سے وہ بھی لے لی جاتی ہے، جو باقی ہوتی ہے اس کی سانس باقی رکھنے کے لیے۔ تو ہم ہر روز زندہ ہوتے ہیں اور ہر روز مرتے ہیں، ہر روز تجربہ کر رہے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سوئے اور اٹھتے نہیں۔ دین کی حالت ہماری بے بسی کو ظاہر کرتی ہے، ہماری کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی اسٹرانگ ہو، کتنا بھی مالدار ہو، کتنا بھی عقل مند ہو، کتنا بھی ذہین ہو، کیسی بھی باتیں کر سکتا ہو، لیکن جب سو جاتا ہے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور سونا ہر شخص کی مجبوری ہے۔ تو ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم موت کے تجربے سے جو روز گزرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیا دن دے دیتا ہے، تو یہ ایسا نہیں کہ بیکار کی نعمت ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اپنی اس باقی زندگی کو جو ایک ہی طرح کر کے روز ختم ہو رہی ہے، اس زندگی کی قدر کریں، اور جو کچھ سیکھا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اسے آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون ان تقول نفس، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے یا حسرتا، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے میری حسرت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو بھی میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ یہ عالم کے دن جو یوم الحسرت ہے
اس دن ہر انسان کو اس بات پر افسوس ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ کیوں نہ اٹھایا، اس نے اللہ کے حق میں کیوں کمی کی، اس نے ان فرائض کو پورا کیوں نہ کیا۔ چند دن کی تو بات تھی، ہم سب جانتے ہیں یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ کسی بھی قیمت پر اگر ہمیں عمل کرنا پڑے تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ساخرین، ساخر کی جمع ہے مذاق کرنے والے یا مذاق اڑانے والے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی زندگی کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک سنجیدہ رویہ اور ایک مذاق کرنے والا، نان سیریس، سلنڈرا پن۔ قرآن کی دولت اور قرآن کی نعمت کو لینے کے بعد کوئی بھی شخص نے واقعی اس کو لیا ہو اور اسے قبول کیا ہو اور اس پر شکر گزار ہو، پھر وہ غیر سنجیدہ زندگی نہیں بسر کر سکتا، پھر وہ ہر وقت ہنسی مذاق کے موڈ میں نہیں رہ سکتا اور ہر چیز کو مذاق میں نہیں ڈال سکتا۔ تو انسان کو اپنے اس غیر سنجیدہ رویے پر اگر وہ اس زندگی کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کے معاملے میں نان سیریس ہے تو اس پر اسے اللہ کے ہاتھ نہیں چھوڑی، کیونکہ آج ہم جو کام نہیں کرنا چاہتے اس کو بہت لائٹلی لیتے۔ دنیا کی اس زندگی کا معاملہ آسان معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس وقت کو پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ اور سنجیدگی کے احساس کے ساتھ گزارنا ہے۔ سنجیدہ ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ ہم مسکرانا چھوڑ دیں یا ہم اپنے اوپر ایک شہادت طاری کر لیں اور دوسروں کو بیزار کرنا شروع کر دیں۔ مومن کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے، مومن کی گفتگو دوسروں کے دل میں اترنے والی ہوتی، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کے معاملے میں سنجیدہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی کام کو پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ آج ہم مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے مشن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں، اور خاص طور پر دین کے کام کے ساتھ ہم وہ سنجیدگی نہیں دکھاتے جتنی سنجیدگی اور جتنا فکر اور جتنا غم اور جتنی ہمیں پریشانی اپنے ذاتی کاموں کے بارے میں ہوتی۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی اللہ کے کام کے لیے ہمارے دل اتنے ہی دکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے جتنا ذاتی کسی کام کو توڑ کر ہوتا ہے، یہ چھوٹ جائے تو ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کھانے میں کچھ کمی آ جائے، ہماری نیند میں کچھ کمی آ جائے، آرام میں آ جائے، ہمیں دنیا کا کوئی اور خاصا نقصان ہو جائے تو ہمیں غم لگ جاتا ہے، لیکن اگر نیکیوں میں کمی ہو جائے، دین کے کام میں کوتاہی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اس زندگی کو سنجیدگی سے گزارنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے ان کو بہت بہترین طریقے سے انجام دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں زندگی بسر کر جائیں اور قیامت کے دن کہیں ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اوہو افسوس مجھ پر، خرابی میری کہ میں نے اللہ کے حق میں کمی کر دی۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ سب کچھ اس نے دیا ہے، ہم اسی سے بندے بن کر رہے ہیں، اس کے شکر گزار ہوں، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کی عبادت اور اس کی طرف عائد کردہ ہم پر دین کی خدمت کی ذمہ داری ہے، اس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ لیں اور اپنے غیر ذمہ دارانہ رویوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ او تقولا، کیا کوئی شخص یہ نہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے بھی توفیق دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں پر آئے، ہم نے پڑھا، ہم نے سیکھا، اب ہم پر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اللہ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ تقویٰ اختیار کریں، اور تقویٰ اختیار نہیں ہو سکتا بغیر اس کتاب کے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقویٰ، اللہ سے ڈر، احساس و ذمہ داری، یہ سب شعور اس کتاب کے ذریعے آتا ہے، اور اس کتاب کو اگر چھوڑ دیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ علم ایسی چیز ہے کہ جس کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے، تھام کے رکھنا پڑتا ہے، اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ سے دور چلا جائے گا۔ جیسے وہ اونٹ کی مثال تھی، اگر اس کی چھوڑ دی جائے تو بہت دور بھاگ جاتا ہے، اور
قرآن مجید کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے پڑھنا اور اس کے ساتھ وقت نہ گزارا جائے تو یہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بھول بھلا جاتا ہے انسان. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں خاص طور پر توجہ کے لائق بات ہے تو آپ میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کیا پروگرام بنایا ہے. اور بہت سی آپ مثالیں پڑھ چکے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے اور جس پائپ کے ساتھ آپ پانی دے رہے ہیں وہ اس کا کنیکشن ہی پیچھے سے بند ہو گیا ہے تو چاہے پائپ آپ کے ہاتھ میں ہو آپ باغ کو پانی نہیں لگا سکتے. اسی طرح اگر قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں تو پائپ آپ کے ہاتھ میں بھی ہو تو آپ اپنے آپ کو اور دیگر انسانوں کو سیراب نہیں کر سکتے. ہر قیمت پر ہر طریقے پر لازم ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا جائے. اور یہ میری نصیحت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. یہ الوداعی نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو. تو اس موقع پر جبکہ آپ اپنے کورس کو مکمل کر رہی ہیں آپ کی ایک چیز سے الگ ہو رہی ہیں ایک روٹین سے اس موقع پر پھر میں آپ کو وہی نصیحت کروں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. تو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان کو مضبوط پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگی. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح پکڑ کے رکھنا ہے کس طرح اس کے ساتھ جڑنا ہے. اور ہماری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہ گزرے کہ قرآن کے بغیر ایک دن کی بھی غیر حاضری نہ ہو. اور میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اب ان کو پختہ کریں. تو آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی نا کہ ایک لکڑہارا تھا تو وہ درخت کاٹتا تھا لکڑیاں کاٹتا تھا اور اس کو اتنی محنت کرنی پڑتی وہ بیچارہ سارا دن لگا رہتا اور اس سے لکڑیاں نہ کٹ پاتی وہ بہت تھوڑی کاٹ پاتا. کسی نے اس کو دیکھا تو کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا کام جو ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے تم سے. اس نے کہا کیا بتاؤں کہ میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں اور تھک جاتا ہوں اور کوئی کمی نہیں چھوڑتا لیکن پھر بھی بس اتنا ہی کام ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں. اس نے کہا دیکھو اپنے آرے کو تیز کرو ہتھیار تیز کرو اگر وہ تیز ہوگا تو تھوڑی دیر میں یہ سارا کام ہو جائے گا. اسی طرح میں آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ اپنے علم کو پختہ کریں اپنی مہارتوں کو پختہ کریں. صرف ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے نہیں آتا اس کو بار بار سیکھنا اور سکھانا پڑتا ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی پوری طرح اس کو نہیں سیکھ پائے ان کے پاس وقت بھی ہے تو گھر بیٹھنے کے بجائے دوبارہ یہاں آنا شروع کریں دوبارہ اس کو سیکھیں دوبارہ دہرا لیں. لیکن اس موقع پر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا ہے قیامت کے دن یا وقت کے ہاتھ سے گزرنے کے بعد ہماری حسرتیں نہ ہوں اور ہمیں پریشانی نہ ہو کہ ہم نے وہ نہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا. آج شیطان کو کھلوائے رکھتا ہے لیکن اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کا نام لے کر کوئی بات یاد کرائی جاتی ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں اور فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یاد رکھیے اپنے دل کی حالت کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہے. ایک وہ دل ہوتا ہے جو کھلا دل ہوتا ہے شرح صدر ہوتا ہے جو حالت اطمینان میں ہوتا ہے اور ایک دل سخت دل ہوتا ہے پتھر دل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا جس کا دل کھل گیا اور دل کھلنے سے پھر اس کا چہرہ اس کی زندگی اس طرح کھل جاتی ہے نیکی کے کام کے لیے کہ اس کو کوئی بھی نیکی کا کام کرنے اور اللہ کی بات کرنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کیا ہمارے دل اللہ کے دین کے لیے کھل گئے. کھل گئے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے ہم حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک ہم ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر یہ نہیں تو اس کا مطلب ہے دل نہیں کھلا اسے کھولنے کی ضرورت ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ علی نور من رب وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے یعنی اس کو ایک بصیرت مل گئی
وراثت مل گئی. مومن کو اللہ تعالیٰ وراثت دیتا ہے اور وہ عام لوگوں سے ہٹ کر بلند ہو کر سوچتا ہے, آخرت کے بڑے فائدے کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے. تو ایسا شخص اس کی طرح تو نہیں ہو سکتا جس کا دل سخت ہو, کیونکہ دلوں کے سخت شخص کے لیے کیا کہا گیا؟ وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بربادی ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے, یعنی اللہ کا ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے چاہیے کہ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی ان کے دلوں میں کوئی بات نہیں کرتی. یہی لوگ پوری گمراہی میں مبتلا ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں اور اگر کسی وقت دل میں سختی پائیں تو فوراً اپنے علاج کی سوچیں, کیونکہ ہارٹ ڈیزیز جان لیوا ہوتی ہے. اگر ایمانی طور پر دل سخت ہو جائے, بے حس ہو جائے, تو یہ بھی جان لیوا مرض ہے جو انسان کے ایمان کو ختم کرنے والی ہے. تو اپنے دلوں کو ہمیشہ اللہ کے احکام کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھلا رکھیں, کھلا پائیں. جب دل گھٹنے لگے یہ کام نہیں ہم کر سکتے تو فوراً اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں, کیونکہ اللہ کی کتاب ہی دلوں کو کھولتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے رہے, جو اس کی عبادت کریں. طاغوت ہر وہ قوت ہوتی ہے جو بندوں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتی ہے, چاہے وہ آپ کا اپنا نفس ہو, چاہے آپ کے اپنے دوست ہو, رشتے دار ہو. تو جو بھی طاغوت سے بچ کر رہے, اور سب سے بڑا طاغوت خود شیطان ہے, کیونکہ وہ ہمارے دل پہ بھی آسابق ہوتا ہے, وہ لوگوں کو بھی ہمارے خلاف بہکاتا ہے. تو جو لوگ طاغوت کی بات ماننے سے انکار کریں اور اس سے بچ کر رہیں, وہ انابوا الی اللہ, اور اللہ کی طرف لوٹیں, لہم البشریٰ, ان کے لیے خوشخبری ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. وبشر عباد, میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. ان بندوں کو الذین یستمعون القول, جو بات کو غور سے سنتے ہیں, پوری توجہ سے سنتے ہیں اللہ کی بات, فیتبعون احسنہ, اور اس کے بہترین حصے کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ, ایسے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی. واولئک ھم اولو الالباب, اور یہی دراصل عقل مند لوگ ہیں. قرآن تو آپ سب نے پڑھا, لیکن آپ میں سے عقل مند وہ ہوں گے جو اللہ کی بات پر توجہ دیں گے اور اس کی پیروی کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کامیاب کرے اور ہمیں اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر دے, اور اپنے دین کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کر دے, اور ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے چن لے. دنیا کی خدمت کے لیے تو ہزاروں ہیں جو مارے پھر رہے ہیں دنیا کے کاموں کے لیے, لیکن خوش قسمت ہے وہ جن کو اللہ اپنے کام کے لیے چن لے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں, جہاں بھی جائیں, آپ کی نظریں ہمیشہ آخرت پر لگی رہیں, اور آپ جنت سے کم کسی چیز سے سودا نہ کریں. جنت سے کم کسی چیز سے سودا نہ کریں کہ کوئی چیز اس سے کم ہو اور اس پر آپ راضی ہو جائیں. مومن کے لیے مومن کا جو ذوق ہوتا ہے, مومن کی جو سوچ ہوتی ہے, مومن کی جو طلب ہوتی ہے, وہ ان دنیا کی چیزوں سے اوپر اٹھتی ہوتی ہے. لہذا بلندیوں کی طرف جانے کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. مسلسل اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھیں. آپ کے استادوں کی مثال آپ کے سامنے ہے, اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو آپ کو سکھایا. آپ دوسروں کے لیے اسی طرح بھاگ دوڑ کریں, محنت کریں, کوشش کریں,
اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی آپ ہوں اپنے لیے زندہ رہنے اور اپنی خاطر مرنے کی توفیق دے. ہم سب کی موت اللہ کے نام پر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ زندگی جو ایک دفعہ ملی، یہ روح جو ایک دفعہ ملی، اس کی قدر پہچانے اور اس سے بہترین کام. اور جو لوگ پہلے کام کرتے رہے ہیں وہ تھک کر بیٹھ نہ جائیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب بہت کچھ کر چکے، ابھی تو بہت کچھ کرنے والا باقی. آپ یہ دیکھا کریں کہ کتنے لوگوں تک قرآن مجید پہنچ چکا. آپ دیکھیے کہ کتنا کام ہو چکا اور کتنا باقی. اپنے کراچی کو ہی دیکھ لیجیے کہ کتنے لوگ قرآن پڑھ چکے. آپ کا کام اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ آس پاس کے سب لوگ، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی کتاب کو جان نہیں لیتی. آپ اپنا یہی ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک کیسے آرام سے بیٹھ سکتی ہوں جب تک کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شریک نہ کروں، شیئر نہ کروں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں ہم یاد کریں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو بہترین طریقے پر قبول فرمائے اور بہت زیادہ آپ کے کام میں برکت دے. نئے آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین استقامت عطا کرے اس راستے کی، اور جتنے بھی لوگ آج کی اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے اور ہر مشکل اور تکلیف سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاذہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پروردگار آئی، مبارک ہو کہ تمہاری سید ہم کام کار آئی، منور ہو گئے سینے تمہارے نور قرآن سے، احادیث نبوی سے لذت تفسیر قرآن سے. نہ ہم میں دین باقی ہے نہ ہم میں جان باقی ہے، نہ وہ پہلا سا ہم میں جذبہ ایمان باقی ہے. یوں ہی کب تک زمانے میں کسی کا نام چلتا ہے، عمل سے بات بنتی ہے عمل سے کام چلتا ہے. عمل جب تک نہ ہو تو دین کی تعلیم ہی کیا ہے، عمل جب تک نہ ہو تو رغبت تسلیم بھی کیا ہے. تمہارا یہ عمل ہو کہ دین کی تعلیم پھیلاؤ، وہیں تعلیم دو جس جگہ بیٹھو جہاں جاؤ. محبت سے بتاؤ دین کے فرمان کیا کیا ہیں، بتاؤ زندگی اور موت کے سامان کیا کیا ہیں. بتاؤ تم مسلمان کس طرح جیتے ہیں مرتے ہیں، بتاؤ تم مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں. شعاع نور قرآنی سے روشن دل ملا تم کو کہ موج
مجھے زندگی میں ایک حسین ساحل ملا تم کو، جو تھے منزل کے جویا آج وہ منزل پہ آ پہنچے، سفینے بچ کے طوفان سے لبے ساحل پہ آ پہنچے، مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پروردگار آئی، مبارک ہو کہ تمہاری سعی پہ ہم کامگار آئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کر لے اور ہم سب کو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔